اگر آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں یا رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم جانیں گے عاشورہ کیا ہے، اس روزے کی تاریخ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اور عاشورہ کا روزہ 9-10 محرم کو رکھنا چاہیے یا 10-11 محرم کو رکھنا چاہیے، اور نیت کس طرح سے کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ عاشورہ عربی کے لفظ عشرہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے 10، اسی لیے محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ اسلام سے پہلے بھی رکھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابتدا میں عاشورے کے روزے کی بڑی تاکید تھی، لیکن جب 2 ہجری میں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو عاشورے کے روزے کی فرضیت اور وجوب ختم ہو گیا۔ یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کر لی جائے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا اور اس کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورے کے روزے کی فرضیت اور وجوب ختم ہو گیا، لیکن اس کی مشروعیت، ثواب اور فضیلت اب بھی باقی ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کے روزے بالکل ختم نہیں ہوئے، بلکہ ان کا وجوب اور فرضیت ساقط ہوئی تھی، ورنہ حضور یہ نہ فرماتے کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ دوسری دلیل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، اور آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک باحیات رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری دور کی ہے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد عاشورہ کا روزہ واجب اور فرض نہیں رہا، لیکن اس کی مشروعیت اور اس کا ثواب اور فضیلت اب بھی باقی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ کیسے رکھا جائے؟ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 9 محرم کا روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور اگر کسی کا 9 محرم کا روزہ رہ جائے تو وہ 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھ لے۔ اور نیت کرنا بھی بالکل آسان ہے۔ نیت کی میں نے عاشورے کے روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل نور کی باتیں سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔